نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري أو يجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه الامام ابن ماجہ فی سننی. رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس قدر جوش میں ہوتی ہے، اپنے بندوں کی طرف اس طرح متوجہ ہوتی ہے کہ وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح بندوں کو نوازیں، کس طرح بندوں کو عطا کریں. کبھی روزے کی شکل میں اعلان ہے کہ میں خود روزے کا بدلہ ہوں. اگر کوئی روزہ صحیح نیت سے رکھتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. کبھی تراویح کی صورت میں نوازا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ بغیر کسی غلط نیت کے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے. کبھی یہ نوازنا لیلۃ القدر کی صورت میں ہے، اور ایک صورت اس نوازنے کی وہ اعتکاف کی بھی ہے. آج 20واں روزہ ہے اور مغرب سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک دوسرا عشرہ رہے گا، اور اس کے بعد یہ دوسرا عشرہ ختم ہو جائے گا، اور پھر سورج کے غروب ہونے کے ساتھ تیسرا عشرہ جو آخری عشرہ ہے اس کا آغاز ہوگا. اعتکاف کی عبادت کی بھی اپنی ایک شان ہے، اپنی اس کی خصوصیات ہیں. حدیث مبارکہ جو آپ نے سماعت فرمائی اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اعتکاف کرنے والے شخص کے حوالے سے یہ نقل فرما رہے ہیں کہ اسے 2 طرح کی خصوصیات دیگر لوگوں کے مقابلے میں جو اعتکاف نہیں کر رہے حاصل ہوتی ہیں. پہلی تو یہ کہ وہ ہوا یعکف الذنوب، وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ دینے والا ہوتا ہے. علماء اکرام اس مبارک جملے کی تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ مبارک ماحول میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، تو مسجد سے باہر جو عام ہمیں گناہوں کا ایک چلن نظر آتا ہے وہ اس سے بچا رہتا ہے. بد نظری نہیں ہوتی، کوئی جھگڑا، کوئی تو تکار کی نوبت نہیں آتی، اور بہت سے وہ گناہ جو باہر ہم دیکھتے ہیں. اعتکاف والا شخص اعتکاف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی کے گھر میں ہونے کی وجہ سے ان سے بچا رہتا ہے. دوسری خصوصیت جو اس حدیث مبارکہ میں اعتکاف کرنے والے شخص کے لیے بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اب یہ مسجد کے اندر ہے، بعض عبادتیں ایسی ہیں
جو مسجد سے باہر کی جاتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی جنازے کی نماز ہے، کوئی اس کا عزیز، کوئی اس کا جاننے والا انتقال کر گیا، اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو یہ اس کے جنازے میں جاتا اور اس کے جنازے میں جانے کی وجہ سے اسے ثواب ملتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے یہ نہیں جا پا رہا۔ آپ دیکھیے کہ نوازنے کا عالم یہ ہے کہ یہ مسجد میں ہے، جنازے کی نماز میں حاضر نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اس جنازے کی نماز کا ثواب بغیر شامل ہوئے، بغیر نماز پڑھے لکھا جا رہا ہے۔ عیادت کسی کی کرنی ہے، کوئی بیمار ہے لیکن اعتکاف کی وجہ سے یہ اس کی عیادت نہیں کر سکتا، کوئی رشتہ دار ہے اس سے صلہ رحمی کرنی ہے، اگر یہ اعتکاف میں نہ ہوتا تو یہ وہاں جاتا، اس کی خیر خیریت پوچھتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے یہ اس رشتہ دار کی صلہ رحمی، اس سے اپنے تعلق کا اظہار نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے لیے بغیر ان عبادتوں کے کیے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں ان عبادتوں کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ علماء نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ایسی عبادت جو اس کا معمول تھا کہ یہ اگر باہر ہوتا تو کرتا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا، ان سب عبادتوں کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ بطور مثال کے اس کی یہ عادت تھی کہ یہ ہر دن یا 2 یا 4 دن بعد قبرستان جا کر جو مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا تھا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سک رہا، اس کے لیے اس کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ 2 خصوصیات اس ایک حدیث میں اس اعتکاف کرنے والے شخص کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائیں۔ ایک اور روایت ہے، وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ امام طبرانی نے معجم الاوسط میں اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین، او کما قال سیدنا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن بعد، عام طور پہ اعتکاف پورے عشرے کا ہوتا ہے، 9 دنوں کا یا 10 دنوں کا، اگر کوئی ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، ان کی خوشنودی، صحیح نیت کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم اور آگ کے درمیان 3 خندقوں کے بقدر دوری اور فاصلہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور خندق دنیا والی نہیں، ایک خندق ان 3 میں سے اس کی کیفیت یہ ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اتنی چوڑی ہوگی جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ زمین اور آسمان کی مسافت آج تک سائنس اس کا اندازہ نہیں کر سکی۔ اس کو 3 سے ضرب دیں اور یہ نوازنا پھر ایک دن کے اعتکاف پر ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر کوئی 9 دن یا 10 دن پورے عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے کس طرح کی خلاصی اور اسے جہنم سے کتنا دور فرما دیں گے۔ اعتکاف کے حوالے سے اور بھی بہت سے فضائل ہیں، وقت ہمارا یہ مختصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ علماء نے یہ فرمایا کہ اعتکاف کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو سنت اور مسنون اعتکاف ہے جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اختیار کیا جاتا ہے، ایک اور اعتکاف ہے جو کہ نفلی اعتکاف ہے۔
نفلی اعتکاف کبھی ثواب ہے، سنت کی بقدر اگرچہ نہیں ہے لیکن ثواب ہے۔ اور نفلی اعتکاف کیا ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوں کسی نماز کے لیے، کسی قرآن کی تلاوت کے مقصد سے یا کسی اور وجہ سے، ہم ایک لمحے کے لیے شاید سیکنڈ بھی نہ لگے یہ خیال کریں کہ میرا یہ مسجد میں داخل ہونا اور جب تک میں مسجد میں ہوں مسجد سے نکلنے تک یہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس حوالے سے ہم عام طور پر کوتاہی برتتے ہیں، مسجد میں تو الحمدللہ آتے ہیں لیکن یہ خیال ہم نہیں کرتے، یہ خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیں اور جب تک مسجد میں ہوں گے جس کسی عبادت میں بھی مشغول رہیں گے ساتھ ساتھ اعتکاف کی عبادت کا بھی ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔